You are not in PMLN. I am, but I am obviously not functional. کب تک پھر اسی پر ووٹ گزدوں پر کاربند رہی نون لیگ؟ 2000 مارچ فیبری 2022 تک. فیب 2022. جی. اچھا، اب ایکسٹینشن کب ہوئی تھی؟ ایکسٹینشن 2019 نومبر میں. ووٹ جو دیا گیا تھا جی وہ اس ووٹ کوئی تو نہیں تھا. مریم نواز نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں، اس گناہ میں شامل نہیں تھی. تو پھر نواز شریف اس گناہ میں شامل تھا؟ تپڑ بھی ہونا بہت ضروری چیز ہوتی ہے. دیر واز اے ریئلائزیشن جنرل باجوہ کی طرف سے خاص طور پر، جن کی وجہ سے وہ حکومت کا تختہ ہوا اور سارا کچھ ہوا، کہ جی تھوڑی ایزنگ آؤٹ ہونی چاہیے. ہی ول ڈو ایوری تھنگ ٹو. بہت مزاحمت کی اور اس حد تک مزاحمت کی، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں کر سکیں گے مزاحمت. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے، برگر پارٹی ہے، جب اگر کوئی کریک ڈاؤن آئے گا تو برداشت نہیں کر سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست ڈاٹ پی کی آپ دیکھ رہے ہیں. جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں. محمد زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق گورنر سندھ، انتہائی خاص رہنما، دست راست کہا جا سکتا ہے نواز شریف صاحب کے، مریم نواز شریف صاحبہ کے اس مشکل وقت میں جس کے بعد مزاحمت، مفاہمت، ووٹ کو عزت دو، اور پھر آج سی ایم ہیں مریم صاحبہ اور پی ایم ہیں نواز شریف صاحب کے بھائی. مگر زبیر صاحب کہاں پر ہیں کچھ معلوم نہیں ہے. زبیر صاحب سر السلام علیکم. السلام. ابھی تو آپ کے سامنے ہوں. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. جی. محمد زبیر ہیں نون لیگ میں شامل ہیں؟ یہ بڑا ایک سٹیج ہوتا ہے جو کہ جس پہ پاکستان کی سیاست اس قسم کے لوگ دنیا بھر میں جتنی بھی جہاں جمہوریت ہے، چاہے امریکہ ہے، ویسٹرن یورپ وغیرہ ہے، اس میں پارٹی کے سے امریکہ کی اگزامپل لے لیں، بہت سے لوگ ہیں ریپبلکن پارٹی، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں سہمت ہوں ڈونلڈ ٹرمپ سے، ٹھیک ہے نا. وہ تھوڑا سا سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. ایک لائک مائنڈیڈ ان کا اپنا ایک گروپ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار دس از ناٹ واٹ ریپبلکن پارٹی اسٹینڈس فار. وہ یہاں ایکسپیکٹ لوگ یہ کرتے کہ اگر آپ تھوڑے سے بھی اگر آپ کے ڈفرینس اوپینین ہے تو آپ کو جمپ کر لینا چاہیے، کسی اور پارٹی میں جانا چاہیے. حالانکہ میں ان لوگوں میں، چونکہ میرا تعلق کراچی سے تھا اور میرا کوئی پی ایم ایل این سے تعلق نہیں تھا، تو میں ایک اسپیسیفک ریزنز کی بنیاد پر پی ایم ایل این جوائن کیا تھا. اور وہ جو پاکستان کے کور ایشوز اس وقت تھے اور بہت سے اب بھی ہیں، اس وقت جو پی ایم ایل این سٹینڈ کرتا تھا نا. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ اگر میں نے پولیٹکس جوائن کرنا ہوتا تو ایک پاکستان کے 3-4 کور ایشوز جو اس وقت تھے، مثال کے طور پر سول ملٹری امبیلنس، کہ سولین سپریمیسی کے حوالے سے کہ آپ پارٹی کا کیا موقف ہے، پی ٹی آئی کا، پی ایم ایل این کا، پی 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 کا، کہ پارٹی کے حوالے. پی ایم ایل این جو تھی نا، وہ بالکل وہ جو پوسٹ 99 پی ایم ایل این تھی وہ کلیئر تھی، اور وہ کلیئرٹی ٹل 2021 اینڈ تک تھی کہ سولین سپریمیسی ہونی چاہیے. یہ ہمارا آئین کہتا ہے، اور یہی قائد اعظم کی تھنکنگ تھی. یہ پاکستان جنہوں نے بنایا تھا ان کی تھنکنگ تھی کہ پاکستان ایک پارلیمنٹری جمہوریت ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے سولین سپریمیسی. سو اگر مجھے کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو تھا نا، جو بڑا فائن ڈفرینس ہوتا ہے. پی ٹی آئی بھی یہ کہتی تھی ہاں ہمارا آئین یہ کہتا ہے، پی 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 بھی یہ کہتی تھی، کہتے سارے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہتے تھے بٹ دیکھیں نا اگر سولینز اپنا کام نہ کریں تو پھر کیا کرے فوج. ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ پھر اگر یہ اپنا کام 99 کا مارشل دیکھیں، 4 مارشل لاز تھے جو لگے تھے، اس کو بہت لوگوں نے جسٹیفائی کیا تھا. مثال کے طور پر ایون عمران خان نے جسٹیفائی کیا تھا، بے نظیر نے انیشلی جسٹیفائی کیا تھا کہ دیکھیں جی یہ جو ان کی حرکتیں تھیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. لیکن پی ایم ایل این میں اب اس میں نہیں جا رہا کہ وہ کیوں کہا تھا یہ، بٹ پی ایم ایل این کا بڑا کلیئر تھا کہ نو دیر از نو ایمبیگوٹی ان آور کانسٹیٹیوشن ود ریگارڈ ٹو سولین سپریمیسی. اسی طرح سے اگر سے بڑا کور ایشو ہے کہ جی پاکستان کے ریلیشن شپ اپنے نیبرز کے ساتھ، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ، تو کلیئرلی پی ایم ایل این اسٹوڈ آؤٹ. یا پرو پرائیویٹائزیشن اگر کون سی پارٹی ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کور اکنامک ایشوز میں پرائیویٹائزیشن از فنڈامنٹل، تو اس وقت آپ اٹھا لیں. پی ٹی آئی کا آئین یہ کہتا تھا کہ جی وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے، مطلب وہ کہتے تھے ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے. اسی طرح سے پی 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 کا، پی ایم ایل این کا تھا. تو میں بڑے اسپیسیفک ریزن کے لیے آیا تھا. اب اگر وہ اسپیسیفک ریزن سے اگر وہ پارٹی ہٹ گئے بہت سی چیزوں میں، تو پھر آپ کہتے کہ یار آپ نشاندہی تو کریں کہ آپ کدھر غلط جا رہے ہیں. یہ ہے سمپل سی بات ہے. سو آپ خود ہٹے یا پھر آپ کو ہٹایا گیا پی ایم ایل این سے؟
یہ ہمیشہ ایک سارٹ آف میوچل ہوتا ہے کہ اور یہ ایک میٹنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی اس میں آپ نے کہا کہ جی اچھا کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ پروسیس ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر جس طرح 16 مہینے کی حکومت تھی، اس کی کارکردگی تھی، اس کے حوالے سے حکومت جس طرح سے بنی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پھر جس طرح سے وہ بنی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جو 3.5 سال تک وہ جو جدوجہد تھی سویلین سپریمیسی کے لیے، اس میں کتنا کمپرومائز ہونے جا رہا تھا. وہ ایک آپ جتنے بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو، بڑے بڑے لیڈرز کو، خواجہ آصف کو دیکھ لیں، خود شہباز شریف صاحب اور دوسرے لیڈرشپ، وہ یہ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ جی یہ جو ہم نے حکومت لی ہے اس سے ہمارا پولیٹیکل کیپٹل بہت بڑا نقصان ہوا ہے. نہیں وہ کہتے تھے نا جس طرح جولائی لیتے وقت نہیں معلوم تھا. جی لیتے وقت نہیں معلوم تھا. میرا خیال ہے اتنا تو کسی کو بھی نہیں معلوم تھا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. میرا خیال ہے پی ٹی آئی والوں کو بھی نہیں معلوم تھا. اسٹیپ وائز چلتے ہیں. ابھی سو یو آر ناٹ ان پی ایم ایل این. آئی ایم بٹ آئی ایم obviously not functional, you could say. یا تو ہیں یا تو نہیں. یہ فنکشنل کیا چیز ہوتی ہے سیاست میں؟ کہ I am not part of the decision making process. I am not part of any forum as such. بہت ہوتے ہیں. مشاہد حسین سید ہیں مثال کے طور پر، انہوں نے پی ایم ایل این تو نہیں چھوڑی ہے اس حساب سے. چودھری نثار نے بھی نہیں چھوڑی، لیکن وہ 5 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر پر، وہ ایک الگ بات ہے. اچھا سو مطلب اب آپ ان فیصلوں میں نہیں ہیں. اب ایک بیانیہ تھا نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو، جو بنا تھا 18 میں یا 17 کے بعد؟ 17 میں بنا تھا. آپ شامل تھے جب یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا؟ جی. یہ نعرہ ووٹ کو عزت دو آپ نے نہیں دیا تھا؟ نہیں میں نے نہیں دیا تھا، بٹ اٹ واز اے ویری ویری پاورفل. اور ایک ورکر نے دیا تھا یہ، اور یہ اس ورکر نے میاں نواز شریف 2018 میں بنا تھا. 2018 کے شروع میں میاں نواز شریف یا 2017 کے پنجاب ہاؤس سیکریٹری بڑی اور سارا، ہاں تو وہ وہاں ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ پڑھا پورا، اور وہ ایک ہمارا سمجھ لیں اینتھم بن گیا. لیکن اس کے پیچھے بہت پاورفل بیانیہ تھا. میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے اسٹرانگ بیانیہ تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو روٹی کپڑا مکان. اگر آپ نے اکانومی کو سم اپ کرنا ہے نا ایک پاکستان کے جو ماسز کے حوالے سے، کہ اٹ سمڈ اپ اینڈ ریئلی میڈ دا ڈفرنس. وہ 1970 کا جب الیکشن ہوا تو سارے ویسٹ پاکستان میں پولیٹیشینس اڑ گئے تھے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ جو اور یہ سرکمسٹانسز میں جہاں یہ ہم سمجھے تھے کہ جی یہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے اور یہ اس کی جنگ ہے اور اس کی جنگ میں ہمیں آگے آنا چاہیے کہ ووٹ کو عزت دو، کہ ووٹ پر آپ ڈیپینڈ کریں بھائی، کسی اور قوت پر نہ ڈیپینڈ کریں حکومت میں آنے کے لیے. کب تک پھر اسی پر ووٹ کو عزت دو پر کاربند رہی نون لیگ؟ فیبری 2022 تک. فیب 2022. جی اچھا اب ایکسٹینشن کب ہوئی تھی؟ ایکسٹینشن 2019 نومبر میں. ووٹ جو دیا گیا تھا جی وہ ووٹ کو عزت تو نہیں تھا، تو پھر اس کا سی 2000 دیا تھا نہیں. تو پھر یہ تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر 2021 تک وہ ووٹ کو عزت دو پر کاربند رہے جب 19 میں ایکسٹینشن دے دیا؟ بالکل آپ کا کویسچن بہت لاجیکل ہے. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این ڈڈ کمپرومائز آن دیٹ ووٹ کو عزت دو بفور دس تھنگ جنوری فیبری 2022. بالکل صحیح بات. اور ٹاپ لیڈرشپ تک مطلب مین بندے سے لے کر ورکر تک کو کمپرومائز. میں 2020 میں یا 2021 میں کسی جگہ بھی ہوں اور یہ کویسچن پوچھا جاتا تھا کہ ایکسٹینشن کا، تو میں یہ بالکل مانتا تھا. ایک سیمینار میں 2021 میں نے یہ کہا تھا میں بالکل مانتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے یہ صحیح نہیں کیا تھا اور یہ اس سے دھچکا ملا تھا اس سویلین سپریمیسی کی جنگ کو. لیکن میں اس ساتھ یہ بھی پوچھتا تھا کہ آج اگر نون لیگ اس جنگ سے نکل جائے تو آپ مجھے بتا دیں اور کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو قریب بھی ہے؟ یہ سوال آپ آج تو نہیں پوچھیں گے ویسے. آج نہیں پوچھوں گا، لیکن میں صرف یہ کہتا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو تو سرکمسٹانسز کی وجہ سے کچھ کمپرومائزز ہوتے ہیں. بٹ بہت سے لوگ ایون مریم نواز ٹوٹلی اگینسٹ تھیں اس کمپرومائز کے جو ایکسٹینشن کے. پبلکلی کہا تو پھر نواز، ہم نے تو یہ بھی سنا کہ نہیں آپ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ نواز شریف نے کہا تھا اس لیے مریم نواز نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں، اس گناہ میں شامل نہیں تھی. اچھا اور نواز شریف صاحب شامل تھے؟ نواز شریف صاحب دیکھیں اب یہ اس میں جو میں آپ
بھی اتنی زبیر صاحب سمجھتے ہیں. دیکھیں نہیں میں جواب دینے صرف ایک سیکنڈ کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا نا. کیسے ہو سکتا تھا؟ تو پھر یو ہیو ٹو سے نا کہ جب مریم صاحبہ نے کہا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں تو پھر نواز شریف اس گناہ میں شامل تھا. نہیں مریم صاحب اس کو گناہ کہیں یا جو بھی کہیں, مریم نواز ڈڈ ناٹ وانٹ دیٹ, شی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ ڈیسیژن, شی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ ڈیسیژن, اور انہوں نے پبلکلی اظہار کیا. سو لیٹس بی آنیسٹ, اور اس وقت آپ ان کے ساتھ وہ ہے اور بالکل میاں صاحب اس میں تھے. اچھا آپ کی جماعت کی 5 6 7 8 بندوں نے ان کو قائل کیا کہ آپ ہم نے دینی ہے, آپ شامل تھے ان میں؟ نہیں میں نہیں شامل تھا اس وقت کی میٹنگ شیٹنگ بات اس میں دیکھیں, اس میں جو لوگ جو شامل نہیں تھے, شاید خاقان عباسی نہیں تھے, شاید خاقان عباسی انہوں نے بتایا بھی ہے کہ اس میٹنگ میں نہیں تھے. جی بالکل, اور پرویز رشید نہیں شامل تھے, مطلب ان کا ریزرویشن تھا. بٹ اچھا ہاں بٹ اور بھی 2 4 ہوں گے, بٹ یہ مجھے صرف یہ افسوس تھا کہ میں تو اسمبلی کا ممبر نہیں تھا, گورنر نہیں تھے. نہیں گورنر بھی نہیں تھا, اپوزیشن میں تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی ایک نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ووٹ نہیں دے رہا. کتنے سے 300+ ووٹ ملے. دیکھیں عمران خان کو 176 ووٹ ملے تھے جب پرائم منسٹر بنے, ٹھیک ہے نا. شاید خاقان عباسی کو 200 شاید ملے تھے, 210 یا کتنے ملے تھے, اور یوسف رضا گیلانی کو بھی کوئی 180 185 ملے تھے, ٹھیک ہے. 300+. جنرل باجوہ کو 330 ووٹ ملے تھے 342 میں سے. جی کچھ تھے جو کہ جیل میں تھے, شاید خاقان عباسی جیل میں تھے اس وقت, تو نہیں بٹ انہوں نے ایسے پبلکلی بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی, وہ وہاں ادھر نہیں تھے, اور کوئی شاید چھٹی وٹی پر ہوں گے, بیمار ہوا, مطلب تقریباً آل پولیٹیکل فورسز جوائن ٹوگیدر اینڈ دے مسٹ. اب صرف یہ کہہ دینا, میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلیم کر رہا ہوں, اور سب سے زیادہ میں پی ٹی آئی کو بلیم کر رہا ہوں, اور میں بتاتا ہوں کہ کیوں بلیم کر رہا ہوں سب سے زیادہ. I mean, don't they deserve a public apology to the people of Pakistan? آپ کر کیا رہے تھے, مطلب کیا کر رہے تھے, آپ کیا سوچ کے کر رہے تھے؟ آپ تو حکومت میں تھے, اور آپ نے ایک فیصلہ کرنا تھا. اچھا آپ نے جو سب سے پہلی چیز تو آپ نے یہ سوچنی تھی کہ یہ پی ایم ایل این کیوں سپورٹ کر رہا ہے. ویری لاجیکل پوائنٹ. جی بھائی, میں اگر پی ٹی آئی کچن کیبنٹ میں ہوتا تو مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈبیٹ ڈسکشن ہوتی ہی نہیں ہے, کہ وہاں ادھر بھائی وہ کہہ رہے ہیں, ان کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ یار باجوہ صاحب تو سب کچھ ہے اس ملک کے, ٹھیک ہے نا, ہم ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے بہت ہماری مدد کی تھی, ابھی بھی کر رہے ہیں. عمران خان نے پاور چھوڑنے کے بعد کہا کہ جی ہمیں ووٹ لینے کے لیے ایجنسیز کو, ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ نون لیگ کیوں اس کو سپورٹ کر رہی ہے, کیوں کہہ رہی تھی؟ پہلے تو پی ٹی آئی کے سوال عمران دیکھیں پی ٹی آئی کا جتنی بھی ان کی مشکل حالات گزرے ہیں میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں, بٹ کچھ چیزیں ایکسیپٹ بھی کرنی چاہیے نا, کیونکہ اگر آج کہہ رہے ہیں نا سویلین بالادستی, آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل پارٹیز, آج یہ کہہ رہے ہیں ملٹری کی ایک حدود ہے, جو کہ وہ سب کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ میرے سے بحث کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی صاحب پہلے ان سے یہ جا کے پوچھ لیں پی ٹی آئی والوں سے کہ اگر ان کو دوبارہ موقع ملے تو پھر وہ کریں گے یا نہیں کریں, بیکاز دیٹس اے فنڈامنٹل کوسچن. کیونکہ سب کہتے ہیں, ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے پچھلے سال کہ نواز شریف کو جا کے کہو, پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو جا کے کہو کہ عمران خان سے مل کے سویلین بالادستی کی جنگ لڑیں. میں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے, تو وہ ہمارے میں نے کہا یہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے اتنے بڑے لیڈرز ہیں جاننے والے, آپ نے ان کو 4 سال پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ عمران خان کو کہو کہ نواز شریف کو ساتھ ملایا اور ان کے خلاف جنرل باجوہ کے خلاف سویلین بالادستی کی جنگ لڑے. یہی مسئلہ ہے نا, اگر جب آپ کا وقت آتا ہے تو سب سائڈ ہو جاتے ہیں اور پاور لینے کے لیے. اب باجوہ صاحب کی اپنے بات کی, نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے کردار تھا باجوہ صاحب کا؟ دیکھیں اونلی 2 پاورفل پیپل ان دا کنٹری ایٹ دیٹ ٹائم, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک پرائم منسٹر اور پاکستان, ایک آرمی چیف, صحیح ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں زیادہ پاورفل میرے خیال ہے سب کو پتہ ہے جنرل باجوہ تھے, تو ان کی مرضی کے بغیر. اور جنرل باجوہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, بٹ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اس حد کو کراس کیا نواز شریف کو نقصان پہنچانے کے لیے, جس کی وجہ سے عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا.
بنایا جنرل باجوہ کو چیف نواز شریف نے تھا، صحیح ہے نا. اس کے بعد ظاہر ہے ڈان لیگز چل رہا تھا آلریڈی جب وہ بنے تھے، پناما چل رہا تھا، ڈسکوالیفیکیشن 100%، جو 5 ممبر بینچ تھا. پھر سب سے جے آئی ٹی میں ان کے اپنے لوگ شامل تھے انٹیلیجنس کے. تو وہ ساری کی ساری دیکھیں نا، میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اصول کی بات کرنی چاہیے. اگر ہم اس چیز کے کہ میں اگر آج پی ایم ایل این سے تھوڑا سا ناراض ہوں تو میں اس چیز کو ابھی بھول جاؤں گا جو 2017 میں ہوا تھا. آپ جے آئی ٹی کے 13 سوال تھے، پہلا سوال دیکھیں نا کیا تھا، نواز شریف سے پوچھ رہے ہیں کہ سن 72 میں گلف اسٹیل کیسے بنی تھی. او بھائی سن 72 میں وہ 17-18 سال کا لڑکا تھا، اس کے والد صاحب بزنس کرتے تھے، ان کے ساتھ 45 سال گزر چکے ہیں. کسی سے آپ یہ 45 میرے سے تو آپ میرے بارے میں 10 سال پرانا پوچھیں گے نا، میں نہیں جواب دے سکتا. اچھا، آپ کا کردار تھا ان کو پرویز جانے میں؟ نہیں بالکل بھی. میٹنگز آپ نے نہیں کروائی؟ نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. انہوں نے تو قسم کھائی ہے، آپ بھی حلفاً کہہ رہے ہیں. نہیں میں وہ تو یار انسان کو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ قسمیں اس میں کھانی چاہیے. اچھا، اب زبیر صاحب آپ نے کہا نا کہ عدالتیں ساری جس طرح سے ہو رہی تھی، جی آئی ٹی کا پہلا سوال سارا کچھ، مگر پھر ہم نے یہ وقت بھی دیکھا جب وہ باہر چلے گئے یا پھر باہر جانے سے کچھ عرصہ پہلے بھی کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں. ہم پھر یہی کورٹس فیسلیٹیٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو. نیب احتساب عدالت لاہور میں جگہ نہیں تھی اور اس کا سامان باہر پڑا ہوا تھا. یہ سب کچھ پھر کیسے، اور تب آپ کی ملاقاتیں بھی جاری تھی. دیکھیں نا، یہی تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ خراب چیز ہے نا شروع میں، اس میں یہ بھی ایڈ کرنا کہ یہ فروری 2021 سے پہلے کا تھا. جی یہ سب کچھ فروری 2021 سے پہلے کا تھا. دیکھیں وہ سارا جو تھا نا باہر جس ملک میں سیاسی بنیادوں پر کیسز بنے، جس ملک میں سیاسی بنیادوں پر سزائیں دی جائیں، تو اس ملک میں آپ چاہے وہ جب ریورس ہوتے ہیں تو وہ بھی سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہیں. کیونکہ آپ اس وقت دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں ایک کوئی گورا ہے میرے اور آپ سے پوچھے کوئی، تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا کہ یار 2017-2018 میں سارے خراب کام نواز شریف کرتا تھا، وہی جیل میں اسی کے اوپر سزائیں ملتی ہیں، اور 2023-24 میں سارے غلط کام عمران خان کر رہے ہیں. مطلب کوئی کامن سینس بنتی ہے؟ ایک زمانے میں سارے غلط کام مجیب الرحمان کر رہا تھا، پھر وہ اس کو چھوڑ کے آپ نے کیس اگرتلا کانسپریسی کیس غداری کا وہ واپس بھی لیا، واپس لیا یا نہیں لیا؟ آپ نے شروع دن سے یہ اگر آپ اس قسم کے، تو سب سے بڑا میں کہتا ہوں اگر ججز کھڑے ہونا، اگر ہماری جوڈیشری کھڑی ہو، یہ تو انہوں نے بہت سے کیسز میں کہا، شہباز شریف کے کیس میں بھی شاید یہ ورڈز یوز کیے، سعد رفیع کے کیس میں بھی سپریم کورٹ نے پولیٹیکل انجینئرنگ. تو پولیٹیکل انجینئرنگ سے آگے جا کے ان کو بلائیں نا کٹہرے میں، اس وقت بلاتے کٹہرے میں کس نے کی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ؟ جن سے امید تھی ہمیں تو ان سے بھی کوئی ایسا مل رہا ہے کہ اللہ معاف کرے. تو یہ دیکھیں نا، ابھی 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے، اس لیٹر کے 2 حصے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں ایک حصہ پی ایم ایل این اون کرتی ہے اور پی ٹی آئی ڈسون کرتی ہے، اور دوسرا حصہ پی ٹی آئی اون کرتی ہے. پہلے حصے میں وہ شوکت صدیقی کا والا معاملہ سے، تو شوکت صدیقی کا کس کب ہوتا؟ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتا. پی ٹی آئی کی حکومت انڈیفرنٹ تھی، they were laughing at it. کسی ایک لیڈر سے پوچھے نا کہ اس نے کوئی کنسرن بھی شو کیا تھا؟ کوئی کنسرن نہیں شو کیا تھا. اچھا اب جو سیکنڈ والا معاملہ ہے اس میں پی ایم ایل این خاموش ہے بالکل آرام سے، ایز اف کہ پاکستان میں، اچھا پاکستان میں یہ ہوتا ہے؟ پاکستان میں یہ نہیں ہوتا تو آپ کے خود کے ساتھ ہوتا رہا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں، میرا اور باقیوں کا فرق ایک چیز، میں نے 2017 کے 2014 میں جب دھرنا ہوا تھا، اس وقت بھی میں سب سے آگے کھڑا تھا اور فرنٹ فٹ پر کھڑا تھا. دھرنے، ڈان لیگز ہوا، پناما ہوا، ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی پارٹی میں، پارٹی الیکشن، اس کے بعد اپوزیشن کی سیاست. تو میں اس کو جب رانا ثناء اللہ کو اندر بند کیا تھا، مریم نواز کو اندر بند کیا تھا، یا نواز شریف کو اندر بند کیا تھا، میں آئی واز کالنگ آؤٹ. میں اس کو غلط کہہ رہا تھا اور سب سے آگے بڑھ کے کہہ رہا تھا ہر فورم پر، چاہے وہ جلسہ جلوس ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو. تب آپ تھے بھی بڑے خاص بندے تھے نا. خاص نہیں، مطلب آپ میرے پاس چوائس تھی، میں تو ٹیکنوکریٹ تھا نا، واپس چلا جاتا. کلوز تھے. لیکن وہ کلوز کیوں تھا بھائی؟ کلوز اس وجہ سے تھا نا کہ بھائی جب ان کے بیانیے کو سوٹ کر رہے تھے. بھائی جب انہوں نے مجھے کیوں بنایا تھا اپنا ترجمان، اس لیے بنایا تھا نا کہ میں اس کو
میرے میں دم خم تھا بات کرنے کا، وہ سخت بیانیہ تھا. گجرانوالا کی سپیچ سخت تھی، اس کے 10 دن پہلے مجھے سپوکس پرسن بنایا تھا. تو وہ ایک آپ اسی کو بنائیں گے نا جس میں اتنی ہمت ہو. میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آج جب اس کے بعد جب اگر کسی کو بھی عمران خان ہے یا کوئی اور دوسرے لیڈرز ہیں، جب ان کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی گی، جب صنم جاوید کو اندر بند کر کے کبھی میاں والی، کبھی سرگودا، کبھی ادھر، تو میرا تو بالکل سٹانس کنسسٹنٹ ہے. میں تو نہیں چینج ہوا نا. آپ اور کوئی اور شاید ہو سکتا ہے کسی اور کی لائکنگ کہ جی اچھا آپ وہ پی ٹی آئی کا، اب پی ٹی آئی مشکلات میں ہے تو اب مجھے وہ خیال آ رہا ہے کہ یہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور یہ بڑا غلط ہو رہا ہے. لیکن پہلے بالکل خاموشی تھی. تو میں ان چند لوگوں میں سے ہوں، چند. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ میں یہ نہیں کہ میں ایک دم سے کچھ ہو گیا. میں لاسٹ جو پہلے دن سے مریم نواز کے ساتھ تھا، نواز شریف کے ساتھ تھا. آخری پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی تھی ووٹ آف نو کانفرنس سے پہلے، وہ کچھ 26-25 مارچ کو لاہور سے اسلام آباد تھی مہنگائی مکاؤ مارچ. میں اس میں بھی شامل تھا، اس کنٹینر میں جس میں حمزہ شہباز، مریم نواز، مریم 26 مارچ کو. تو میں تو اس وقت بھی ساتھ تھا. لیکن وہ ساتھ نہیں تھے آپ کے پھر اس وقت؟ کون جن کے ساتھ آپ تھے؟ نہیں تھے نا 26 مارچ نہیں تھے ساتھ. 26 مارچ کو پوری پارٹی تھی، سے ایک مہینہ پہلے کی بات کر لیں، جو پوری پارٹی تھی نا اس وقت، پوری پارٹی میں ایک بحث تھی. ارے تب کیا بحث تھی؟ ہر چیز طے نہیں ہوگی تھی. نہیں طے نہیں، بٹ بحث یہ تھی، بہت سے لوگ تھے جو دیکھو نا، شاہد خاقان عباسی کس وقت آ کے وہ تو ابھی وہ ہیں بھی نہیں نا. اچھا زبیر صاحب، بٹ ہے نہیں تو وہ کب سے نہیں ہے، اسی وجہ سے نہیں تھے نا. ایک چیز ہوتی ہے پھر دوسری چیز ہوتی ہے پھر تیسری چیز ہوتی ہے. ویسے ہوا کیا تھا؟ نواز شریف صاحب کے بیٹھ جانے کے بعد تقریر ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خاموشی ہوئی، پھر تبدیلیاں ہوئی، عدالتیں اس طرح سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا، گواہوں کے بیان، پروسیکیوٹر، سب کچھ. تو یہ کب سے، مطلب پہلے نواز شریف صاحب جانے سے پہلے بات کر کے گئے تھے؟ کوئی بات نہیں کر کے گئے تھے. ان کے جانے کے بعد بہت لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، سزائیں ہوئیں. ان کو تو بھیج دیا نا. ان کو تو بھیج دیا نا. نہیں آپ، میں تو پارٹی کی بات کر رہا ہوں نا کہ بات چیت کیا ہوئی تھی. بات مطلب شہباز شریف صاحب اس کے بعد اندر بند ہوئے ہیں. پہلے ایک دفعہ ہوئے تھے سپتمبر 2018 میں، ود ان 3 or 4 weeks آف خان ٹیکنگ اوور. اس کے بعد وہ ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سپتمبر اینڈ 2020 میں، جو کہ وہ تقریباً مارچ کے شروع تک 2021 تک وہ جیل میں تھے. ایک سیف پلیس بھی ہوتی ہے نا بات کرنے کے لیے. اچھا آپ کو پتہ آپ کو نہیں ہوتی ہے نا؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. زبیر صاحب دیکھیں، خیر وی آر ان اسلام آباد. اچھا مجھے یہ بتائیں، کوئی ایسا پوائنٹ جہاں پر آپ کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ بس اب ہم نے جانا، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی؟ آپ نے بھی کہا ایک پروگرام میں. ایکچولی دیکھیں، یہ ایک کوئی نیا سیاسی کوئی نظریہ نہیں تھا. ایسے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ابھی شہریار افریدی نے ذکر کیا کہ جی ہماری بات چیت ہو رہی ہے یا پتہ نہیں جلد ہوگی، مطلب دے آر شوئنگ ریڈینس ٹو نیگوشیٹ. بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ریلیونٹ ہے ان کے ساتھ کرنی ہے. یہ تو ریلیونٹ ہے ہی نہیں شہباز شریف اور ان کی حکومت. وہ پی ٹی آئی نے مزاحمت کی سیاست کی نا. مزاحمت کی سیاست کے بعد وہ مفاہمت کی سیاست کی. آپ کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بلائیں گے اس وقت جب آپ نے مزاحمت شو کی ہوگی. ادروائز کوئی بھی، اگر آپ نے وہ کہتے ہیں نا، مریم نواز نے بھی کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور. تو پاور آپ شو کریں گے تو آپ کے پاس کوئی آئے گا. مفاہمت نون لیگ کی کب سٹارٹ ہوئی تھی؟ مفاہمت دیکھیں، نون لیگ میں ہمیشہ تقریباً 2 بیانیے ہوئی کب تھی؟ نہیں 2 بیانیے تھے نا ہمیشہ سے. شہباز شریف کبھی بھی مزاحمتی سیاست پر بلیو ہی نہیں کرتے تھے. وہ ووٹ کو جب کہہ رہے تھے پھر بھی مفاہمت جاری تھی. وہ مفاہمت جاری نہیں تھی. بٹ دیکھیں، شہباز شریف ایز اے ینگر بردر، ایک بہت سے بھائی ہوتے ہیں ان کی اتنی اچھی ریلیشن شپ نہیں ہوتی، بٹ آپ کو یہ ماننا پڑے گا ان دونوں بھائیوں کی بہت زبردست ریلیشن شپ ہے. تو باوجود اس کے کہ شہباز شریف صاحب کی جو سیاست تھی وہ کبھی بھی ٹکراؤ کی سیاست نہیں تھی، لیکن ہی وینٹ along and suffered also as a result of that. ان کے بقول 99 کا ماشاء اللہ نہ لگتا اگر ان کا سیاسی فلسفہ نواز شریف کیری کر رہے ہوتے 99 میں یا 93 میں کاکڑ نے جب فارغ کیا تھا. تو وہ ان کا ہمیشہ سے وہ تھا. اب جب ایک وقت آیا اینڈ ہی ہیڈ این اپرچونٹی ٹو سے کہ جی آپ نے ایفرٹ کر لی، اب آپ مجھے ایفرٹ کرنے، میں تڑلے محنت کرنا. تو انہوں نے کہی. اور آپ اس میں شامل تھے مفاہمت میں؟ میں بالکل
کسی میٹنگ میں شامل نہیں تھے؟ کسی ایک میسیجنگ وغیرہ نہیں کی آپ نے نہیں، نواز شریف بالکل صاحب اور نہیں، باجوہ کے درمیان؟ نہیں، وہ تو جب ایک دفعہ 2 دفعہ ملا تھا، دیٹ واز دا اونلی ٹائم. نہیں کہ ویسے ایک تو ہوتا ہے نا ویسے وہ چھوٹی چیزیں، بٹ اوبیسلی جب ایک دفعہ مارچ 2021 میں شہباز شریف باہر آ گئے تھے، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی سے بھی لڑائی ہو گئی تھی، پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا تھا. یہ بالکل اسی دوران ہے جب شہباز شریف صاحب باہر آئے تھے. اب ہی واز لیڈر آف دی اپوزیشن ایز ویل، سو ہی ہیڈ اے لاجک کہ بات سنیں میں پورے اپوزیشن کو ریپرزینٹ کروں، دیٹ انکلوڈس پی 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 ایز ویل. سو مجھے آپ پی 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 کے ساتھ دوستی کرنے دیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنے دیں. سو انہوں نے پہلے انفیکٹ ایک ڈنر کیا، اور اس میں راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی اور تمام، اور اس کا شاہد خاقان عباسی ڈنٹ وانٹ کہ جی یہ اس قسم کا ہو، کیونکہ ایز سیکرٹری جنرل آف پی ڈی ایم انہوں نے ہی نوٹس دیا تھا اس کو. اور اس کے دوسرے دن انہوں نے بلکہ شاہد خاقان عباسی سے جب پوچھا کسی نے میڈیا والے نے کہ جی وہ ریلیشن شپ وہ واپس آ گئے پی ڈی ایم، تو انہوں نے کہا جو میں نے نوٹس دیا تھا، جو انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا تھا، اس کو اکٹھا کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور جواب دیں، ریگریٹ کریں، اور پھر ہم سوچیں گے. تو وہ شہباز شریف صاحب کو موقع مل گیا تھا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 2021 اپریل اراؤنڈ دیٹ ٹائم، آئی مے بی رانگ 1 month here or there, he was going to London، جو عمران خان نے ان کو روک دیا تھا ایئرپورٹ پر. اس سے پہلے انہوں نے انٹرویو کامران خان کو دیا تھا، جس میں انہوں نے یہ بالکل کلیئر واضح اپنی اسٹریٹجی بتا دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا، میاں صاحب سے بات کروں گا، اگر مجھے پاؤں پڑنا پڑے نیشنل انٹرسٹ میں وہ ضرور ایکسیپٹ کریں گے. حالانکہ انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے جس پر وہ ایگری کر جائیں گے. بہرحال ہی وانٹڈ ریکنسلیشن. اچھا اس پہ ذرا کوئک کمنٹ کریں. اور یہ دیکھیں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم نا، تھوڑا سا ایزنگ آؤٹ بھی ہوتا ہے. پہلے ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. میں نے مجھے اس پر ایک کمنٹ بس کر دیں. یہ جو جب باہر بھیجا گیا تھا نواز شریف صاحب کو، پی ٹی آئی نے ایک شرط رکھی تھی، وہ جو ایک اماؤنٹ طے کی تھی وہ سبمٹ کر کے یا پتہ نہیں اس کا کچھ کر کے پھر جائیں، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے اوورٹرن کر دیا تھا. وہ کیا سارا معاملہ تھا؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ بڑا سمپل سا تھا. there was a realization جنرل باجوہ کی طرف سے خاص طور پر، جن کی وجہ سے وہ حکومت کا تختہ ہوا اور سارا کچھ ہوا، کہ جی تھوڑی ایزنگ آؤٹ ہونی چاہیے. اور ہی ول ڈو ایوری تھنگ ٹو، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ وکٹوں کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے تھے، بٹ ان کا ایک جو ذہن میں تھا کہ جی نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو اب انہوں نے کیسے کیا تھا. اینڈ عمران خان کو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ بھائی بہت زیادہ اچھا ہوگا لیٹ نواز شریف گو آؤٹ، اور وہاں وہ آرام سے بیٹھے کہ آپ اپنی سیاست کریں گے. رپورٹس پر بھی بنوائی گئی جس طرح مجھے نہیں پتا، وہ اپنی سیاست کریں گے اور آرام سے آپ یہاں اپنی سیاست کریں، اور یو آر دا پرائم منسٹر فار دا نیکسٹ 10 ایئرز. انہوں نے ہی بھجوایا تھا اور سارا کچھ معاملات ہوئے کورٹ والے. بتایا ہوگا انہوں نے. آپ نے بھی کہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جائیں. نہیں وہ چاہتے تھے. یہ میری دیکھیں، میں ہر چیز جب تک میں عینی شاہد نہ ہوں تو میں اسسمنٹ کے بیسس پر کہتا ہوں، اینڈ اٹ میکس لاٹ آف سینس آلسو. مطلب وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ یہاں اندر بند رہیں؟ مطلب گیو می ون گڈ ریزن. وہ چاہتے تھے پولیٹیکل ایٹماسفیئر، پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ نے یہ بھی کہا نا کہ انہیں شاید احساس ہو گیا تھا جو ہوا انہوں نے کیا، میرا خیال ہے. تو پھر جو 2022 میں ہوا وہ اگر احساس ہوتا پھر 2021 میں نہ ہوتا جو ہوا 22 میں. کیا نہیں ہوتا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا سارا. نہیں دیکھیں، میں نے کہا دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، پلیز انڈرسٹینڈ. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات. ایک جس پولیٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا، اور بہت عرصے جنرل باجوہ واز ناٹ دا اونلی ون بائی دا وے، جنرل کیانی سے شروع ہوا تھا. اور میں پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ آج کل کون ہے؟ پرویز الہی کا آپ کو ایک انٹرویو یاد دلا دیتا ہوں. پرویز الہی نے بتایا انٹرویو میں کہ ہم وہ اور چودھری شجاعت جنرل کیانی کے پاس گئے جو چیف تھے، اور یہ گلا کرنے کے لیے کہ آپ کے لوگ ہمارے کیوں توڑ کے وہاں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو صحیح نہیں ہے، آپ شجاع پاشا کے پاس چلے جائیں. شجاع پاشا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا ویسے اس میں خرابی کیا ہے، آپ لوگ بھی آ جائیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب 2010-2011 سے ہو رہا تھا بقول پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کے، ٹھیک ہے نا. پھر جنرل شجاع، ظہیر الاسلام، پھر سارے سب شامل تھے. وہ پھر تو بات نکلے گی وہ. اچھا مظہر عباس صاحب نے ایک لائن دی تھی، میں ویسے بس یہاں ایڈ کر رہا ہوں، ہماری سیاست اس وقت گیٹ نمبر 4 سے لے کر کوڈ نمبر 1 کے درمیان گھوم رہی ہے بس. اور یہ ایسا ہی ہے، اور یہ غلطی صرف سیاستدانوں کی ہے.
مطلب فیصلہ تو اسلام آباد کی جو 1 کلومیٹر ہے نا، جس میں پرائم منسٹر ہاؤس ہے اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، سپریم کتنا کورٹ ہے. انفارچونیٹ ہے. مطلب بالکل ہماری unfortunate. سیاست، ہم 65% یوتھ ہے جی. اور اس کو سیاست میں کیا کرنا آنے کے لیے، یاد رکھو بھائی گیٹ نمبر 4 ادھر سینٹر میں رہو گے تو چلو گزارا، ادھر ہوئے تو سگون ہو، یہاں ہوئے تو کوڈ نمبر 1 اور سارا. کوڈ نمبر 1. اللہ اکبر. زبیر کوڈ نمبر 1 کا تو سن 54 سے چل رہا ہے نا، وہ ختم ہی نہیں ہونے والا سلسلہ. جسٹس منیر سے گیٹ شروع نمبر ہوا تھا. 4 بھی نہیں ختم ہو رہا، پتہ نہیں. ہم نے تو جی آپ جماعت نے پوری بندی دیکھی ہیں، یہی پڑھا ہے. اب آپ جیسے لوگ اب بول رہے ہیں، مگر جن کے لیے آپ بول رہے تھے وہ اب بول ہی نہیں رہے ہیں. اب زبیر صاحب جو ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، حکومت بن گئی اور یہ بھی ایک ڈیل کا تحت حکومت بنی تھی، ختم ہوئی، سارا کچھ ہوا. دیکھیں میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے ایک جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے نا، اس کو بہت زیادہ ایکسیجریٹ کیا اور اس کی وجہ سے بیانیہ بنا. پولیٹیکلی گین بہت کیا، بیانیہ بنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انٹینٹ تھا ان کا بیانیہ بنانے کا، لیکن وہ بن گیا بیانیہ. میں 100% کنفرم یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میرا بھی ایک جگہ نام آیا تھا کہ جی وہ فورن یہ ایمبیسڈرز وغیرہ سے بالکل کوئی تعلق ہی نہیں تھا. کچھ لوگ تو ملے ہیں. یا دیکھیں میں آئی ایم آلسو اے وٹنس ٹو فیو تھنگس. 1، پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی 2021 میں ختم ہو گئی تھی، گر رہی ڈیڈ تھی، ایسے ٹھیک ہے نا. ڈیڈ ہو رہی تھی. 13 بائی الیکشنز ہوئے تھے، اس میں سے 12 ہارے تھے ایک سال میں. کینٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے تھے، لاہور میں ہارے، پنڈی میں ہارے، کنٹرول کا تو بنتا تھا ویسے کرنا، ہارے تھے نا. خیبر پختونخوا کا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن دسمبر 2021 میں ہارے، فرسٹ فیز کا ہارے. پشاور کا میئر ہارے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ چل رہا تھا. ہمارے سے، میرے سے پرسنلی بہت سے ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے جو کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ جی ہمیں آپ کسی سے اکاموڈیٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے، جو بھی اوروں سے بھی کر رہے ہوں گے. تو ان کا یہ تھا کہ یار ہمیں آپ ٹکٹ کمٹ کر دیں. اب یہ انہوں نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تو انہوں نے کہا یہ جی یہ تو بڑا کانسپریسی کا حصہ تھا، اس میں اتنے پیسے چلے تھے یا یہ چلے. ایک تو جینون فیئر تھا پولیٹیکل لیڈر کا فیصلہ آباد یا جیلم یا اس کا کہ جی یار ہم تو الیکٹیبلز کا بیسیکلی، الیکٹیبلز کا. دوسرا اسپیکٹ یہ تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے جیسے اس کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے اور جو اختلافات ہیں بٹوین جنرل باجوہ اینڈ عمران خان وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے. بزدار کی وجہ سے تھا اور ریزنس بھی تھے بہت سے. پرفارمنس نہیں آ رہی تھی، اکانومی صحیح طریقے سے نہیں چل رہی تھی اینڈ سو آن. تو وہ جیسے وہاں گلف بڑھ رہا تھا ویسے یہاں ان کے قربت بڑھ رہی تھی. ایبسلیوٹلی دیکھیں وہ ہمیشہ ایک پلان بی رکھتے ہیں. صحیح. وہ پلان بی جب انہوں نے رکھا تھا تو وہ اس میں جب وقت آیا تو یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں نا، 2018 میں ایم کیو ایم نے کسی پیار محبت میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالا تھا، یا 2022 میں انہوں نے کسی پیار محبت کی وجہ سے پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں ڈالا تھا، یا 2024 میں پیار یا محبت میں 2024 میں 15 سیٹیں نہیں ملی. ایگزیکٹلی 15 سیٹیں. تو پلیز انڈرسٹینڈ آپ اس وقت کیوں کانسپریسی کہتے ہیں صرف کہ جب خان کے خلاف، بھائی 2018 میں کیوں نہیں شور مچا رہے؟ سوری ہم نہیں لیں گے. آر یو انٹرسٹڈ ان اس اور آر یو بینگ فورسڈ ٹو جوائن اس؟ مجھے اس پر کوئک کمنٹ کیجیے گا. ویسے 2018 میں پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کی گئی تھی یا زیادہ کی گئی تھی؟ زیادہ کی گئی تھی. خواجہ آصف صاحب نے کال کس لیے کی تھی کہ بھائی میں جیت رہا ہوں؟ خواجہ آصف دیکھیں ایکسیپشنز کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایک تو جنرل رول کی بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا وہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے، لیکن زیادہ کی گئی تھی. دیکھیں بڑا سمپل سا تھا نا. I mean کامن سینس کیا کہتی ہے؟ forget about everything else. آپ کی نظر میں پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، پارٹی کے لیڈر کو اور اس کی بیٹی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. مطلب وہ کس خواہش کے تحت کیا گیا تھا؟ وہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا. کیوں یہ کیا گیا تھا کہ جی الیکشن سے پہلے فیصلہ آنا چاہیے، کنوکشن آنی چاہیے. یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا. سپریم کورٹ نے گائیڈ لائنز دی تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو، یہ نہیں دی تھی. اور جسٹس اجاز الحسن وہ بعد میں صحیح ہوگی. صحیح ہے. مطلب آپ کی نظر میں زیادہ کی گئی تھی 18 میں؟ زیادہ کس کے مقابلے میں؟ پی ٹی آئی کی سیٹیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو جو 18 میں ہوا تھا دھاندلی کا سارا معاملہ، اب بھی وہی ہوا یا اب زیادہ ہوا؟ زیادہ ہوا. کتنا زیادہ ہوا؟ بہت زیادہ ہوا. اس کے مقابلے غلط وہ بھی تھا، لیکن ڈگری کی اگر آپ بات کریں گے کہ ڈگری کی بات کریں تو بہت زیادہ. سو وی کین سے کہ مثال نہیں ملتی پاکستانی سیاسی تاریخ میں. ہاں یو کین سے دیٹ. ایون 71 سے بھی زیادہ ہوا برا. نہیں 71 سے نہیں، 70 کے تو الیکشنز بالکل فری اینڈ فیئر تھے. 70 کے الیکشنز
دیکھیں الیکشن تو یہ بھی بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا. نہیں الیکشنز کی آپ بات کریں نا 1970 کا, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں 3 الیکشن میری نظر میں تقریباً مور اور لیس صاف اور شفاف ہوئے. ایک 1970 کا, اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. جنرل یحییٰ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی جیتے. مجیب جیتے. وہ آپ کتابیں پڑھ لیں, آپ کو ہر طرح سے آپ کو کلیئر ہوگا کہ اس وقت رجیم چاہتی تھی کہ رائٹ ونگ پارٹیز. ہاں نا اس پہ کر دیں کتابوں میں درست لکھا ہوا ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے. ہاں یا نا میں کر دیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سی کتاب کی بات کر رہے ہیں. ایک کتاب ہے جو ان کے ADC نے لکھی ہے جنرل یحییٰ کے, جس میں انہوں نے ذکر بھی کیا, حامد میر نے ایک پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا, عارف الوی نے بھی ذکر کیا تھا کہ یحییٰ خان جب رزلٹ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے فون کیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اینی ویز بات یہ ہے کہ 1970 میں جو سٹنگ گورنمنٹ تھی اس کی وشز کے اگینسٹ چل رہا. ٹھیک ہے. اور دوسرا آیا 2008 میں. 2008 کا جو الیکشن پیپلز پارٹی جیتی نا, پیپلز پارٹی جیتی تھی اور PMLN پنجاب میں جیتی تھی. جی. اب یہ 2 پارٹی تھی جن کو ٹارگٹ کیا تھا مشرف نے ختم کرنے کے لیے. کنسسٹنٹلی انہوں نے کہا تھا ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جنرل پرویز مشرف بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ, اور KP میں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. KP میں حکومت بنائی تھی ANP کے ساتھ مل کے 2008 کا تھا, ہوتی صاحب تھے. ہاں بٹ وہ پیپلز پارٹی اور وہ مطلب پیپلز پارٹی بہت سی سیٹیں لے رہی تھی, سندھ سویپ کر رہی تھی, پنجاب میں بہت ووٹ لے رہے تھے, ساؤتھ پنجاب میں, پنجاب ریسٹ آف پنجاب سویپ کر رہا تھا PMLN کو. وہ کیوں فیسیلیٹیٹ کریں گے PPP کو, اور ان کی اپنی جو کریٹڈ پارٹی تھی PMLQ وہ ہار رہی تھی. میں تو اس لاجک سے بات کر رہا ہوں. 2 ہو گئے. تیسرا 2013. اس لیے میں کہہ رہا ہوں 2013 کا the gap between the first and the second was too huge. فائنل کاؤنٹ میں 342 جو سیٹس تھیں اس میں 186 تھیں PMLN کی, 33 تھیں PTI کی. آپ اس کو جج کرتے ہیں واویلا مچانے سے اور وہ دھرنا دینے سے, بٹ جینوئنلی جو تھا بھائی کہ دیکھو نا, ابھی جس طرح آپ یہ ہم بات کریں 2018 کا, 2018 میں 176 پیپلز PTI کو جو ملی وہ MQM اور وہ ملا کے باپ پارٹی کو ملا کے ملی. اسی طرح سے ابھی بھی جو ان کی فرسٹ کاؤنٹ میں آئی تھیں تو مطلب 266 جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوئی تھی, تو اس دن جب وہ دوسرے دن وکٹری کلیم کی تھی تو 80 تھی نا PTI کی, PMLN کی, PTI کی 90 تھیں, PTI بیکڈ انڈیپینڈنٹ. وہ جو TV 47 والا معاملہ آ رہا تھا رات 12 کے بعد والا نتیجے کی بات کیا. میں تو کہہ رہا ہوں چلو وہ بھی کر لیں. نہیں ابھی جو آپ نے بتایا رات 12 بجے کے بعد والا نا, میں رات کے 12 بجے کیا, میں تو کہہ رہا ہوں دوسرے دن فیبری 9 کی شام 9 والا رزلٹ جب وہ آئے تھے وہاں ادھر 90 PTI کے طور پر کلیم کرنے میاں نواز شریف تھا بیٹی, تو اس وقت جو رپورٹڈ تھی نا مطلب 2-4 سیٹیں ادھر ادھر تھیں, کوئی 76 کی رپورٹ کر رہا تھا. سو دے ور ناٹ کیرنگ دا میجورٹی نا ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں اس کو کیسے فری اور فیئر کہہ سکتا ہوں. اسی طرح سے 2018 میں جسٹ کراسنگ دا بار, اور وہ بھی جسٹ کراسنگ دا بار ود دا سپورٹ آف MQM اینڈ یہ دی ادر پارٹی باپ پارٹی اینڈ اختر مینگل اینڈ 1-2 اور چھوٹی پارٹی. اس دفعہ تو یہ تھا 24 میں کہ 12 سے پہلے PTI کے پاس 200+ تھی اور 12 کے بعد تو اب وہ 200+ کا تو میں دیکھیں اگین میں یہ کہتا ہوں بٹ دے وڈ ہیو وون ویری ویری کمفرٹیبل مور دین 180. نہیں مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے نمبر کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ زیادہ تر الیکشنز جو ان کی جیت کو چھوڑتے ہیں, یہاں عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ 50 سیٹس PMLN, کہتے ہیں نہیں. میں نے بولا زیادہ کروں, کہتا ہے نہیں کم کرو. ہاں میں بھی ایسے ہی کہوں گا. پھر میں 40 پر گیا, انہوں نے کہا, میں نے پھر یہی پوچھا کہ زیادہ کروں, انہوں نے کہا دیکھیں میرے سے اگر کوئی بیٹھے پوچھے گا یار آپ نے 40 کس بیسس پر کہا, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. میں تو ایک ہم جنرل بات کر رہے ہیں, اندازن بات کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے اراؤنڈ 40 to 50 ہوں گی PMLN نے, جس کی اس وقت مرکز میں بھی حکومت. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی 20 سے بھی نہیں, 17 گئی تھی. 17 کس نے کیسے کون سے سائنٹیفک 17 سے 20 گئی تھی منیب صاحب نے, سما کے اینکر ہیں, اور اچھا ہاں جی 40 سے 50 اور حکومت ہے. اچھا سر, اب ذرا ایک سیاستدان, آپ ایز اے پولیٹیشین بات کریں گے, ترجمانی بھی ختم, کچھ اطلاعات نیگوشیشنز کے وہ بھی سائڈ پر سب کچھ رکھ کے, اس وقت جو عمران خان نے کیا ہے, عمران خان نے جو برداشت کیا ہے, 5 اگست کے بعد سے جیل میں ہے, پارٹی پر جو کچھ بھی ہوا, ایز اے پولیٹیشین سمجھتے ہیں کہ فیوچر ہے اس ملک میں پولیٹیشین کا, کچھ ایک وہ بھارتی ہندوستانی شاید ایک لفظ ہے, گرو محسوس ہوتا ہے آپ کو ایک سیاستدان نے اتنا مزاحمت کی, اس حد تک مزاحمت کی؟
دیکھیں نا بہت مزاحمت کی ہے اور اس حد تک مزاحمت کی ہے، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں کر سکیں گے مزاحمت، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے، برگر پارٹی ہے، جب اگر کوئی کریک ڈاؤن آئے گا تو برداشت نہیں کر سکیں، بٹ دے ہیو شون ریزیلینس. بہت سے لوگوں نے نہیں شو کیا ریزیلینس. اور میں بائی دا وے اس چیز کو بھی نہیں بلیم کرتا کہ وہ کہتے ہیں وہ ڈر گئے تھے. ڈر خوف جو ہے نا ہر ایک کا انڈیویجول معاملہ ہوتا ہے. پاکستان میں سیاست اس لیول پر آتی کیوں ہے کہ کسی کو ڈرایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے نا اس بات پر کہ جی وہ ڈر گیا. بھائی کیوں آپ اس کے لیے کیوں جگہ تنگ کر رہے ہیں؟ سیاست کر رہے ہیں نا، سیاست کر رہے ہیں نا. تو سیاستدان کو سیاست آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اس سے ڈبیٹ کر سکتے ہیں، اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، بٹ اس کو یہ ڈرانا دھمکانا اور اس کو سیاست سے فارغ کروا دینا یا وہ جیل کے ڈر سے بھاگ جائے. بھائی ہر ایک کا اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، مجھے نہیں پتا. تو ایک تو یہ، بٹ دے شوڈ اوور آل، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دے شوڈ لاٹ آف ریزیلینس اینڈ جس کو لوگ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی وہ اس قسم کا وہ کریں. کیا اس کا پاکستانی سیاست پر ان دا فیوچر اس کے پازیٹیو اثرات ہوں گے یا نیگیٹو؟ پازیٹیو ہی ہوں گے، کیونکہ اگر آج سارے وہ ڈھیر ہو کے بیٹھ جاتے تو پھر کل کو پھر اب جمہوریت تو بالکل ہی ختم ہو جاتی. لیکن دس از جمال، دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم ہسٹری ہے پاکستان میں. دیکھو نا مارشل لا لگا تھا نا 99 میں، مطلب اور کیا ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ مارشل لا لگ گیا، آپ نے مارشل لا لگنے کے بعد آپ نے 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی توڑ دیا. ایک میں سے پی ایم ایل کیو بنا دی، پی ایم ایل این میں سے پی 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 میں سے پیٹریٹس بنا دی. پھر وہ اس سے پہلے کی ہسٹری آپ لے لیں، 1958 میں سارے پولیٹیشینز کو بین لگا دیا تھا، فار لائف ٹائم بین لگا دیا تھا. اچھا اب یہاں نا مجھے آپ صرف ایک منٹ، میں نے نا ایک ٹویٹ پڑھا تھا اور میں نے اس کو اسکرین شاٹ لیے تھے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. ہمیں آرگومنٹ ملتا ہے کہ کوڑے نہیں مارے گئے. اب آپ کی جتنی سیاسی تاریخ جتنی آپ کو معلوم ہے مجھے نہیں معلوم، آپ نے ایکسپیرینس کیا، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہے. اب یہاں دیکھیں اب آپ بتائیے گا یہ ایسا ہے یا نہیں ہے. چشمے فلک نے دیکھا کہ عمر بھر کی کمائی سے بنے ہوئے کاروبار گھروں کو گرایا گیا مگر کوڑے نہیں مارے گئے. ان 12 مہینوں میں لوگوں کا کاروبار تباہ ہوئے، گھر بار تباہ ہوئے، کوڑا نہیں مارا. ماؤں بہنوں کی سر بازار تذلیل کی گئی، کوڑے نہیں مارے گئے. پرامن احتجاج کرنے والے نہتے لوگوں پر گولیاں تک برسائی گئی اور ہم نے دیکھا ہے، مجھے یاد ہے یہ پشاور کا ہم احتجاج کور کر رہے تھے، فائرنگ ہوئی ہے، کوڑے تو تب بھی نہیں مارے گئے تھے. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے کہ کوڑے نہیں مارے، مگر آپ سوچیں نا پاکستانی سیاست میں. لیکن میں آپ کی جسٹ سمجھ گئی ہوں نا، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جنہوں نے کوڑے کھائے تھے نا وہ کہے گا بھائی شکر کرو کوڑے نہیں پڑے. اچھا میں ابھی جو بات کر رہا تھا نا یہ ڈر خوف کا، 1980s میں جب جنرل ضیاء کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کوڑے پڑ رہے تھے، آسان کام نہیں تھا، نہیں پڑھنے چاہیے تھے، نہیں پڑھنے چاہیے، بہت غلط تھا. اور ان کے لیڈر کو اس وقت ٹانگ چکے تھے تو اس کے بعد بھی ہمت شو کر رہے تھے. دیکھیں نا یہ بہت بڑی بات. ابھی پھر کیا ہے کہ ابھی انہی کے ساتھ کھڑے ہو کر جس پر ظلم ہو رہا ہے اس پر خاموش ہے. تو یہ بالکل میں تو اس کو غلطی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سفر طے کیا تھا، ہم نے، سے میرا مطلب ہے پاکستان نے. میرے نزدیک ایک بڑا گریٹ مومنٹ آیا تھا، گولڈن پیریڈ آیا تھا، میں سمجھا تھا کہ 2007 میں جب لائرز موومنٹ چلی تھی. 2 چیزیں فنڈامنٹل ہوتی ہیں، بنیاد ہوتی ہیں جمہوریت کے لیے. 2 انسٹیٹیوشنز کی آزادی، ایک میڈیا اور ایک جوڈیشری کی آزادی. یہ فنڈامنٹل ہوتی ہے کہ اگر وہ ایگزیکٹو کے دباؤ سے نکل جائے نا میڈیا اور جوڈیشری، تو اس کا مطلب یہ ایگزیکٹو دباؤ نہیں ڈالے. تو جو لائرز موومنٹ چلی تھی اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کو یو ہیو ٹو گیو ہم کریڈٹ ٹو فری دا میڈیا اینڈ الاؤ کیا پرائیویٹ میڈیا، بالکل فری تھا. میں بالکل وہ اس وقت جو ڈبیٹس ہوتی تھی وہ آج ہمت بھی نہیں کوئی کر سکتا. ہم کسی سیاستدان کو کہہ نہیں سکتے، ہم ویسے دیکھ لیں. اب آپ سوچیں کہ وہ اس وقت ایسے لگا کہ پاکستان از ناؤ کمنگ انٹو اٹس اون. وہ ویژن جو کہ قائد اعظم نے سوچا تھا، یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہتا تھا کہ اب یہاں، اور 2008 میں 2006 میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، وہ بھی یہ ایک فنڈامنٹل تھا کہ ہم ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کسی نان ڈیموکریٹک فورسز پر ڈپینڈ نہیں کریں گے. لیکن وہ سارے کا سارا پھر سلسلہ بھائی. سو ناؤ ٹوڈے ویئر وی آر اسٹینڈنگ، وی آر آئی تھنک بیک ٹو اسکوئر ون. اور لائر موومنٹ کا آپ نے بات کی تو اس کو یاد ہے ایک ہلکا طوطا رنگ بڑا چلتا تھا، پیرٹ کلر، ہم نے وہ پہنا ہوا تھا. تو ویسے احتجاج صاحب جانا تھا کہ وہ ٹی ایم اے کے بارے وہ جنگلے لے گئے تھے نا ہری پور سے، تو بس یہاں سے سارا پھٹا تھا، گھڑا کے بڑی مار پڑی تھی. اچھا اب
ابھی آپ نے بات کی نا کہ سیٹس والی ساری بات، اس وقت ہم پہلی بار شاید پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جو حکومت میں ہیں وہ کنفیوز ہیں، ان کے اپنے لوگ ڈفرینٹ طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں یہ پہلی دفعہ ایکچولی دیکھا جائے، بہت سے لوگ ہیں، دانیہ العزیز ہیں یا جاوید لطیف ہیں یا ایون عرفان صدیقی صاحب ہیں، مشاہد حسین سید، رانا ثناء اللہ صاحب، رانا ثناء اللہ. This is not a sign of a party which has come to power recently. This is not a sign. ہم نے ایسا کام ٹو پاور ریسنٹلی آن with a mandate. جینوئن مینڈیٹ. with a mandate. تو یہ جو رانا ثناء اللہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں دبے الفاظ میں، وہ انف ہوتا ہے سمجھنے والے کے لیے، ظاہر سی بات ہے. یا جاوید لطیف اس سے زیادہ کھل کے بات کرتے ہیں. اور بھی لوگ ہیں جو بھی، بہت سے لوگ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ، ہر ایک کے پاس ایکسیس نہیں ہوتا میڈیا کا. میڈیا پرمیشن بھی نہیں ہوتی. نہیں انفارمیشن نہیں، 10 12 15 20 لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا پر آتے ہیں، اس کے علاوہ بہت. کاشف بھائی صاحب ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ تپڑ بھی نہیں ہوتی. تپڑ بھی نہیں ہوتی، تپڑ بھی ہونا بہت ضروری چیز ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے پارٹی کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا، اس کو ہمیشہ لانگ ٹرم گینز کی طرف دیکھنا چاہیے. ایک پولیٹیکل پارٹی تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتی ہے. اور جمہوریت جتنی بھی کنٹریز ہیں اس میں 2 پارٹی سسٹم یا جو بھی ہے وہ چلا آ رہا ہے 100 سال 200 سال سے، وہی پولیٹیکل پارٹیز. ہاں اگر آپ نے پاور پالیٹکس کرنی ہے، اس کا مطلب یہ اگلے 5 سال یا اگلے 2 سال رہنا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال نہیں رہا، تو یہ تو سوچنا چاہیے نا کہ بھائی اگر 3 سال کے لیے آنا ہے اینڈ دس از دا فائنل تھنگ دیٹ آئی وانٹ ان مائی لائف، تو میرا خیال ہے اٹس ناٹ ورتھ. تو بن جائے گا بیانیہ نون لیگ کا بیٹی نواز شریف صاحب کی، مریم صاحبہ سی ایم ہے، بھائی شہباز شریف صاحب پی ایم ہے، اور اب بیانیہ مارکیٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے تک آج رانا ثناء صاحب نے کہا ہے. اور پھر اس وقت میں آٹومیٹکلی بنتا ہے بیانیہ، ایسے نہیں بنتا کہ کوئی آپ ایڈ کر لیں قیادت نواز شریف صاحب جو لے رہے ہیں، دوبارہ صدر بن رہے ہیں، تو فائدہ ہوگا اس وقت. دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پی ایم ایل این میں جو ورکر ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ووٹ جو ہے نواز شریف کا، تبھی پاکستان کو نواز دو بتا کے ووٹ لیا گیا جو بھی ملیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف کے لیے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں، نواز شریف کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نواز شریف کو لندن سے لان لے کے آتے تو یہ بھی نہ ہوتا جو ہوا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اب نواز شریف میں خود وہ چاہتے ہیں، یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا. اور جہاں آپ کے چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ بننے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ہیڈ نہیں، تو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ کا مطلب یہ ہے آپ پولیٹیکل پارٹی کو پاپولیرٹی کی طرف لے کے جائیں، عوام میں پذیرائی ہو. تو عوام میں پذیرائی کیا ان حالات میں ممکن ہے یا نہیں ہے؟ 2 سال کے ایفرٹ سے دیکھ کے پتہ چلا کہ نہیں ہے. بڑا سمپل سا ہے، پاکستان کے جو عوام ہے نا، خاص طور پر پنجاب، دے آر پرو اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوج کو ہیٹ کرتے ہیں، وہ سٹن بالادستی آپ. سو فاطمہ جناح نے جب ہرایا تھا اور فارم 47 کی وجہ سے ان کو چینج کر دیا گیا اور ایوب خان کو جتوایا گیا تھا ان کا فارم 47 کر کے، تو اس وقت فاطمہ جناح واز اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور باوجود اس کے کہ ایوب خان واز اے پاپولر لیڈر اور انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بہت آگے لے کے گئے تھے. سو وہ اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ان کے پاس کریڈینشیلز تھے ہی نہیں. اور فاطمہ جناح واز نو بگ پولیٹیکل لیڈر، یٹ جو پولیٹیکل فورسز تھی اس وقت کی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، وہ ان کے ساتھ کھڑی. دیٹ از وائی شی واز ایبل. اب اگر مریم صاحبہ جو ہیں وہ سی ایم رہتی ہیں تو کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنوائے گا پی ایم ایل این کا؟ ان حالات میں تو نہیں بنے گا، نہیں بنے گا. سو وے فارورڈ کہاں ہے، کیا ہے یہاں سے؟ معیشت آپ کے سامنے ہے اور آپ کا ایک ٹاپک بھی ہے اور آپ اس پر کھل کر بات کرنا چاہتے بھی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اتنے پولیٹیکل ایونٹس ہیں کہ جو اصل چیزوں اس پر بات ہوتی نہیں ہے اور اتنی ہیپنگز ہیں. چاہیے نا آپ لوگوں کو بھی ہونی چاہیے نا سر. پر ہم تو کرنے کو تیار ہیں، ہمیں پتہ تو یہ چلے کہ بھائی جس پروگرام کو دیکھے گا وہ کہے گا یار عوام کہتے ہیں کہ یار ہماری بات آپ نے کہاں کی ہے. یہ تو وہی آپ پرانی کہانی، تو یہ عوام کو کہانیاں بنی ہیں تب یہ حال ہوا نا. عوام تو کہتے ہیں کہ چلتی ہوئی حکومت کیوں خرابی، کہانی یہ تھی نا بھائی. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا، دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا فرینکلی، اور وہ سیاست سے جڑا ہوا ہے، معیشت. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جی اگر وہ کہتے ہیں کہ معیشت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر معیشت تو پاکستان حاصل کس لیے کیا تھا؟ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. گورے تو بڑے اچھا کام کر رہے تھے، سارے جال پھیلا دیے، سول سروس زبردست، ملٹری زبردست، ایجوکیشن، روڈ نیٹ ورک، ریلوے، سارا تھا نا. بٹ ہم نے کہا بھائی ہم
اپنی حکمرانی ہم خود فیصلہ. بنگلہ دیش کیوں بنا تھا؟ بنگالیوں نے کہا کہ وی آر کٹ آف فرام دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس, ہمارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. اور یہاں پاکستان کے عوام کٹ آف ہے. ایک سیکنڈ کیپٹل وہاں بنائیں گے اور وہاں ایک روڈ نیٹ ورک بنائیں گے, وہاں اتنی انڈسٹریز کو لگائیں گے. ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے, ہمیں اختیار ہونا چاہیے فیصلہ سازی کا. ہم وی شوڈ بی انکلوسیو, ہم اپنا خود سوچ کے آگے, وہ اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے وہ تو اچھا ہی ہو گیا. اور اس میں یہ بھی ایڈ مجھے بتانا ہے آپ نے, ہم جیسے جو لوگ ہیں, میں ہوں, وہ ہمارے اے پی بیٹھے ہیں, ہم لوگ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مڈل کلاس میں لے کر آئے تھے. ایک غربت سے نکل کر اپنے آپ کو ایک سٹائل آف لیونگ میں لے کر آئے جہاں گاڑی بھی ہو, اچھا کھانا بھی ہو, ہفتے بعد کہیں باہر بھی چلے جائیں. اب یہ حالات ہیں کہ بجلی کا بل آ جائے, گیس کا بل آ جائے, موبائل پیکیجز, اور پھر ڈیڈ ہو گیا. اس کا میں تو وہ کہتا ہوں, جب آپ معیشت کی بات کرتے ہیں, دا نمبر اسپیک. بڑا سمپل سا ہے. اگر آپ پچھلے 2 سال میں مہنگائی کا وہ تناسب دیکھیں گے, پچھلے 1 سال میں دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ گروتھ دیکھیں گے تو 1.8% کہہ رہے ہیں, صحیح ہے, تو 2% کر لیں اس کو, تھوڑا سا 0.6 سے اوپر ہے, ہاں ٹھیک ہے, 2% کہہ لیں. پچھلے سال نیگیٹو تھا, اس سال 2% ہوگا. تو اگر آپ کی انکم تھی 100 روپے تو وہ 102 ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور مہنگائی جو ہے 30%. سو پرچیزنگ پاور جو ہے, جو چیزیں آپ 102 روپے سے خریدتے تھے, اب آپ کے پاس رہ گئے 75 روپے یا 70 روپے, تو یو آر ورس آف, ٹھیک ہے. اور سو مڈل کلاس کو ظاہر سی بات ہے, اور پلس ٹیکسز لگ گئے ہیں بہت زیادہ, سارا کچھ. تو کوئی بھی چیز, چاہے آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں, چاہے آپ چینی لینے جا رہے ہیں, یا جو بھی ہے, تو ہر چیز میں وہ مہنگائی کا سب سے زیادہ تناسب آتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ویسے میں آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ ماشاءاللہ وہ بھی بڑی زیادہ ہے. تو پاکستان میں ہر سال 25-30 لاکھ لوگ جاب مارکیٹ میں آتے ہیں جاب لینے کے لیے, ٹھیک ہے. یہ جو 1% یا 2% گروتھ ریٹ ہوتی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال آپ ان امپلائڈ کی لسٹ بڑھاتے چلے جائیں. جب تک پاکستان 6% گرو نہیں کرے گا اس کے مطابق جتنی پاپولیشن گروتھ ہے, تو آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. 2022 میں کیا تھا جی ڈی پی پاکستان کا جب حکومت ختم ہوئی ہے؟ 6.1%. اور لاسٹ ایئر کیا تھا؟ نیگیٹو تھا. اور اس وقت کیا ہے؟ 1.8 ایکسپیکٹڈ. سو پھر وہ ایک ٹویٹ, لیکن اسے دیکھیں, میں معیشت جو ہے نا بڑا کھیل ہوتا ہے 2 چیزوں کا. یہ پاکستان میں صرف پی ٹی آئی کی حکومت کا بات نہیں ہے, یہ پاکستان کا ایک بہت ہی عجیب سا معیشت کا ماحول ہے. یہاں سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہے نا وہ ہے فارن ایکسچینج کی کمی ہونا. اچھا, فارن ایکسچینج کی کمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا نا گروتھ, کیونکہ آپ نے بات کی تو میں اس کی آگے وضاحت کرتا ہوں. جیسے آپ گروتھ بڑھاتے ہیں, گروتھ بڑھتی ہے جب آپ دبا کے امپورٹ کرتے ہیں, فارن ایکسچینج امپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کی فارن ایکسچینج ریزرو نہیں ہوتی. جب پی ایم ایل این کی حکومت نے چھوڑا تھا, انہوں نے بھی 5.8 پر چھوڑا تھا, لیکن 18-19 بلین ڈالر آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر چھوڑا تھا. اچھا, جو بقول عمران خان کے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. سب سے بڑا تو نہیں تھا, بہت بڑا مسئلہ تھا. آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ جائیں گے ادھر مانگنے کے لیے, سب ادھر ادھر. وہی چیز 2022 میں پی ایم ایل این کی حکومت نے جب چھوڑی تو 17.5 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا. یہی حشر ہوا تھا 2008 میں جب مشرف صاحب نے چھوڑی تھی. اس تینوں دفعہ یہ ہوا کہ آپ کے پاس ریزروز کم ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو فائنینس منسٹر بنا دیں تو آپ یہ کہیں گے یار یہ تو امپورٹ تو ذرا روکیں. تو آپ کو بتایا جائے گا آپ امپورٹ روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوگی اور بہت کم ہوگی. What will that lead to? Unemployment on a large, massive scale. So it's a fine balance that you have to keep. پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہ تھا, حفیظ شیخ جو تھے وہ he was a proponent of stabilization. وہ کہتے تھے نہیں یا گروتھ نہیں, پہلے اسٹیبلائز تو کریں. شوکت ترین کو لائے اس لیے کیا تھا کہ اس نے کہا یار یہ بہت ہوگی اسٹیبلائزیشن, لوگ مر رہے ہیں یار, کیا کر رہے ہیں, جابس نہیں ہیں لوگوں کے پاس, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائیں. انہوں نے دبا کے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائی. میں کسی کو رائٹ اور رانگ نہیں کہتا, یہ وقت کی مناسبت سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہے, لیکن یہ اس چیز کو کلیم کرنا کہ عوام دیکھیں نا, یہ میں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو یہ ضرور, یہ اب بھی وہی دھوکہ ابھی دیا جا رہا ہے اور دیا. اور جی آئی ایم ایف ہو گیا, یا آئی ایم ایف کی یہ لاسٹ قسط آ جائے گی تو مٹھائیاں کھا رہے ہیں. یہ ایلیٹ کے لیے ہوتا ہے. عوام جو ہے, عوام یہ پوچھتا ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ غربت کتنی,
غربت کی لکیر سے 10 کروڑ لوگ نیچے ہیں اس وقت، اور بھی جانے کے کیا غربت کی لکیر سے نیچے پاورٹی میں کیا 2 سال میں اضافہ ہوا ہے؟ بہت زیادہ اضافہ ہوا. کیا بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے؟ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. کیا ایجوکیشن کا جو ہمارا معیار ہے، پاکستان ہیز دا سیکنڈ لارجسٹ نمبر آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن. پاکستان کے 5 سال سے کم بچے جو ہیں اس میں تقریباً 50% سٹنٹڈ ہے، نارمل گروتھ نہیں ہوگی. تو وہ جو سارے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کا آپ مجھے بتا رہے ہیں، میں اس ترقی میں کہاں ہوں، میرا کیا اس میں ہے. آپ نے اپنی بات کی نا مڈل کلاس، ایون مڈل کلاس ریکویسٹ ہے کہ ایکسکیوز می، یہ جو آپ اتنا زبردست آپس میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، اگر IMF پاکستان کی معیشت کا حل ہوتا تو صحیح ہو چکی، تو مجھے آپ بتائیں کہ 23 پروگرام ہو چکے ہیں جو ورلڈ ریکارڈ ہے. تو 23 پروگرام ورلڈ ریکارڈ میں پھر پاکستان سب سے اچھی معیشت ہوتی نا. سب سے خراب معیشت کی سب سے خراب معیشت والے ملکوں میں کیوں ہمارا اور مسلسل خراب ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF is not the solution. یہ امیروں کے لیے ہے، یہ غریبوں کے لیے. اس سے کوئی ہم لوگ مڈل سے لوور میں جا رہے ہیں. میں تو یہ بتا، مجھے بس آپ نے کوئک کمنٹ کرنا لاسٹ میں. اورنگزیب صاحب جو ہیں PMLN کے وزیر خارجہ ہیں، وزیر خزانہ ہے. محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر، CM شہباز شریف صاحب کیوں نہیں؟ یہ اس سے پہلے بھی میں جو پولیٹکس میں ہے میں بڑا کلیئر ہوں. آپ کے بہت چاہنے والے اور بھی ہیں، میں ان سے زیادہ کلیئر ہمیشہ سے تھا. دیکھیں آپ خود اندازہ لگائیں، اور یہ آپ لوگوں کو خود سوال پوچھنے ان لوگوں کو جو کہ خان صاحب کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور کوئی خرابی نہیں. جو فائنینس سب سے زیادہ امپورٹنٹ پورٹ فولیو کون سا ہوتا ہے؟ فائنینس منسٹر. نیا پاکستان فائنینس منسٹر نے نافذ کرنا تھا. 2 فائنینس منسٹر شوکت ترین، حفیظ شیخ PTI کی حکومت میں تھے. یہ دونوں تو PPP کی حکومت میں بھی یہ 2 تھے. تو آپ لوگوں نے پوچھا نہیں ایکسکیوز می خان صاحب آپ میں تھوڑا سا، اس میں 2 خرابیاں تھیں. ایک تو وہ وہی فائنینس منسٹر تھے جو PPP کے ساتھ تھے 5 سال. دوسری بات جو آپ نے پوچھا نا سوال کہ یہ کیا PMLN سے تعلق، PMLN ہی سے تعلق ہونا چاہیے مین منسٹرز کا. کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ کی ایک پولیٹیکل فلسفی ہے، ایک اسپیسیفک آپ کی جو آپ بھائی ایک PMLN کیوں ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہے، PTI کیوں الگ پولیٹیکل پارٹی ہے؟ اگر آپ کی اپنا مائنڈ ہی نہیں ہے اور آپ نے باہر سے ورلڈ بینک سے یا کسی اور سے لا کے بنانا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ کتنے زبردست ہیں یا کتنے وہ کلیئرٹی ہے ان میں. پولیٹیکل جو آپ کا پروسیس ہے اس کے ایک بیسک خلاف ورزی ہے. پلان کسی نے بنایا، فلسفی کسی اور کی ہے، امپلیمنٹ کوئی اور کرنے آئے گا، وہ اون ہی نہیں کرتا. اور جب عوام کے پاس جانے کا وقت آئے گا تو یہ تو بریف کیس لے کے چلے جائیں گے. جواب دینے کون جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب جائیں گے یا کوئی اور جائے گا. جو ہو سکتا پھر یہ لوگ یہ کہیں جی نہ ہمارا انٹیریئر تھا نہ ہمارا فائنینس تھا، بیانیاں دیکھیں نا ہمارا تو تھا، ہمیں تو چلنے ہی نہیں دیا. زبیر صاحب سر تھینک یو سو مچ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.PK بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.PK کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.